دو دلوں کی داستان قسط نمبر 60۔ محمل اگلے دن ہاسپٹل پہنچی تو دراب ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ شکر کرتی جلدی سے اپنے کیبن میں چلی آئی۔ ویسے بھی وہ صبح ہی صبح اس شخص کا سامنا ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ ساری رات اس کے بارے میں سوچتے گزار دی تھی۔ چاہے جانے کا احساس اسے بہت اچھا لگ رہا تھا، مطلب بھائیوں کے علاوہ بھی اب کوئی تھا جو اس سے محبت کرتا، اس کا خیال رکھتا، اس کی ہر خواہش کو پورا کرتا، جو اس کے ناز نخرے اٹھاتا۔ یہ سوچتے ہی دل میں عجیب سی گدگدی ہو رہی تھی۔ وہ ابھی انہی خیالوں میں گم تھی جب پیون نے اسے اطلاع دی کہ ڈاکٹر ریاض اسے بلا رہے ہیں۔ وہ اس ہاسپٹل کے سینئر ڈاکٹر تھے۔ وہ فوراً اپنی فائل سنبھالتی پیون کے پیچھے بھاگی۔ وہ جیسے ہی ان کے کیبن میں آئی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ بھیا یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں میڈم جی، صاحب نے تو بس آپ کو بلانے کا کہا تھا۔ اچھا آپ جائیں، میں ویٹ کر لوں گی۔ وہ اسے وہاں سے بھیجتی ابھی بیٹھنے ہی لگی تھی جب دوسرے پیون نے آ کر کہا کہ ڈاکٹر ریاض اسے 5th فلور پر بلا رہے ہیں۔ وہ سر ہلاتی وہاں سے نکلی۔ اسے بند جگہوں سے خوف آتا تھا، اس لیے لفٹ کے بجائے سیڑھیوں سے وہ 5th فلور پر پہنچی، لیکن یہ کیا یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، نہ مریض نہ ڈاکٹر، جبکہ وہ فلور ہی ابھی انڈر کنسٹرکشن تھا۔ ڈاکٹر ریاض نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ وہ کنفیوز ہوتے آگے بڑھی جب سامنے ہی اسے ڈاکٹر ریاض کھڑے نظر آئے۔ سر آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ بولی تو ریاض نے مسکراتے اسے دیکھا۔ اسی لیے تو تمہیں یہاں بلایا ہے کیونکہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ اس کے پاس آتے بولا تو محمل کو خطرے کی بو آئی۔ مطلب صاحب ہے محمل، میں یہاں تمہارے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہ رہا تھا لیکن موقع نہیں ملا۔ ایک تو ہر وقت ڈاکٹر دراب تمہیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور دوسرا تم ہاتھ ہی نہیں آتی، تو اب یہی ایک طریقہ بچا تھا تم سے ملنے کا۔ زیادہ کچھ نہیں، بس 2 گھنٹے اپنے مجھے دے دو، بہت پیار کروں گا، اتنا کہ تمہیں کسی اور کے پیار کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ ویسے بھی آج ڈاکٹر دراب نے لیٹ آنا ہے تو تب تک ہم اپنا کام کر چکے ہوں گے۔ وہ خباثت سے اسے دیکھتے بولا، جبکہ محمل پر اس کی باتیں سن کر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ گھٹیا انسان، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھ سے یہ سب کہنے کی؟ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی اگر مجھے ہاتھ بھی لگایا۔ وہ بہادر بنتے بولی تو وہ ہنستا ہوا اس کے مزید قریب آیا۔ یار اتنے دنوں بعد یہ موقع ملا ہے، کم آن، ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، آ جاؤ، شاباش۔ وہ اپنی باہیں پھیلاتے بولا تو محمل فوراً پیچھے ہوتے وہاں سے بھاگی، لیکن اس سے پہلے ہی ریاض نے اسے پیچھے سے پکڑا۔ چھوڑو مجھے ذلیل انسان، تم میرے بھائیوں کو نہیں جانتے ہو، وہ تمہارا حشر نشر کر دیں گے، چھوڑو مجھے۔ وہ اس سے اپنا آپ چھڑواتے بولی، لیکن وہ شیطانی کہکا لگاتے اسے پیچھے سے دبوچے کھڑا تھا۔ مزاح مت کرنا بند کرو، یہاں کوئی نہیں آئے گا تمہیں بچانے، اس لیے چپ چاپ خود کو میرے حوالے کر دو۔ وہ اس کا کیچر بالوں سے نکالتے بولا، خدا کا واسطہ ہے چھوڑ دو، تمہاری بھی تو کوئی بیٹی ہوگی، کوئی بہن ہوگی، چھوڑو مجھے۔ وہ التجا کرتے بولی، لیکن اس پر شیطان سوار تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کی قمیض کے بازو پاڑ دیے۔ وہ اس کے ارادوں سے خوف زدہ ہو گئی تھی، چاہے کتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لیتی، لیکن وہ ایک لڑکی تھی، اس مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ چھوڑو مجھے۔ وہ اپنے ناخن اس پر مارتی وہاں سے بھاگی، جبکہ وہ اور آگ بگولا ہوتے اس کے پیچھے پیچھے آیا تھا۔ دوپٹہ کہیں راستے میں ہی اتر گیا تھا، سارے بال بکھرے ہوئے تھے، جبکہ قمیض بھی پھٹ چکی تھی۔ دراب کہاں ہے؟ آپ جلدی آ جائیں پلیز۔ وہ بھاگتے ہوئے اسے بلا رہی تھی، جو نہ جانے آج کہاں تھا۔ اچانک بھاگتے ہوئے وہ کسی سے ٹکرائی تھی، اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی، 2 بازو نے سرحد سے تھاما تھا۔ وہ ہاسپٹل آیا تو سب سے پہلے نظر سامنے والے کیبن کی طرف اٹھی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ محمل ابھی تک نہیں آئی؟ وہ تو وقت کی پابند ہے، 8 بجے تک تو آ جاتی ہے، اب تو 9:30 بج گئے۔ وہ گھڑی پر ٹائم دیکھتے بولا۔ وہ سر
وہ سر جھٹکتے اپنے کیبن میں آیا جب پیون اس کی کاپی لیے وہاں آیا۔ سنو، کیا ڈاکٹر میمل ابھی تک نہیں آئی؟ سر وہ تو کب کی آ چکی ہے۔ یہ وہی پیون تھا جو اسے بلانے آیا تھا، لیکن کہاں ہے وہ؟ اپنے کیبن میں بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کا کوئی راؤنڈ تھا۔ وہ تو جہاں جاتی ہے میرے ساتھ جاتی ہے، وہ فکر مندی سے بولا۔ سر انہیں تو ڈاکٹر ریاض نے بلایا تھا، لیکن وہاں ڈاکٹر صاحب تھے نہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ وہیں ان کا ویٹ کر لے گی۔ پیون نے بتایا تو وہ سر ہلاتے اپنے کام کی طرف متوجہ ہوا۔ ڈاکٹر ریاض سینئر تھے اور اکثر نیو کمپاؤنڈر ان کے ساتھ جاتے رہتے تھے، لیکن دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ اپنے کیبن سے نکل آیا۔ ارادہ ڈاکٹر ریاض کے آفس جانے کا تھا۔ ایک دفعہ وہ اسے دیکھ لیتا تو تسلی ہو جاتی، لیکن کیبن میں بھی کوئی نہیں تھا۔ سنو، ڈاکٹر ریاض کہاں ہیں؟ اس نے وارڈ وائس سے پوچھا۔ سر میرے خیال میں وہ 5th فلور پر ہے۔ جب پیون ڈاکٹر میمل کو ڈاکٹر ریاض کا پیغام دے رہا تھا، تب سنا میں نے وہ ڈاکٹر میمل کو 5th فلور پر بلا رہے تھے۔ اس لڑکے کی بات سن کر اسے تعجب ہوا۔ 5th فلور پر ان کا کیا کام؟ وہ تو ابھی بن رہا ہے۔ پتہ نہیں سر، یہ تو میں نہیں جانتا۔ اوکے تم جاؤ۔ وہ خود اب بھاگا 5th فلور پر جا رہا تھا۔ کچھ تو تھا جو غلط تھا۔ وہ وہاں پہنچا تو کوئی اس سے زور سے ٹکرایا تھا، اور اسے پہچاننے میں بالکل دیر نہیں لگی تھی کہ وہ اس کی زندگی تھی۔ میمل نے سر اٹھا کر دیکھا تو فوراً سے اس کے سینے سے لگی۔ جسم تر تر کانپ رہا تھا، جبکہ اس کی حالت دیکھ کر جو سوچ اس کے دماغ میں آئی تھی وہ اس کا خون کھلا گئی۔ اسے سختی سے سینے میں پہنچتے دراپ نے سامنے دیکھا، جہاں ڈاکٹر ریاض گالیاں بکتا وہاں آیا، لیکن میمل کو دراپ کے ساتھ دیکھ کر اس کی اسٹیپٹی گم ہو گئی تھی۔ سر وہ بدتمیزی ڈاکٹر ریاض، وہ بے ربط جملے بول رہی تھی، لیکن دراپ کو ان کے معنی بخوبی پتہ چل گئے تھے۔ سر یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس نے خود مجھے یہاں بلایا تھا۔ یہ پہلے بھی کئی بار مجھے اشارے کر چکی ہے، لیکن آج تو حد ہی ہو گئی۔ مجھے یہاں بلایا اور کہا کہ میں اسے بہت پسند ہوں اور یہ میرے ساتھ کچھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنا چاہتی ہے۔ سر میں نے اسے بہت سمجھایا، لیکن یہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ الٹا کہنے لگی کہ ڈاکٹر دراپ کی وجہ سے وہ پھنس کر رہ گئی ہے، اپنی لائف ہی انجوائے نہیں کر سکتی، اس لیے آج آپ لیٹ آئیں گے تو ہم دونوں ایک ساتھ کچھ وقت گزار لیتے ہیں۔ سر میں کیا کرتا پھر جب لڑکی ہی؟ وہ بولتے چپ ہوا۔ سارا الزام اس نے میمل پر لگا دیا تھا، جبکہ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ سر میں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے مجھے بلایا تھا۔ وہ دراپ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے بولی۔ ابھی تو محبت محسوس ہوئی تھی، اور اگر اس کے دل میں میمل کو لے کر بدگمانی آ جاتی تو وہ جیتے جی مر جاتی۔ جبکہ دراپ نے اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتے اسے پیچھے ہٹایا۔ یہ دیکھ کر وہ سن ہو گئی تھی۔ تو کیا دراپ نے اس پر یقین نہیں کیا تھا؟ کیا وہ میمل کو بد کردار سمجھ رہا تھا؟ کیا اس کی محبت شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی تھی؟ جبکہ ڈاکٹر ریاض کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ چلتا ہوا ڈاکٹر ریاض کے پاس آیا۔ مجھے معاف کر دو، دراپ بولا تو ریاض نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں سر، آپ کو مجھے معاف کر دو میمل، میرے ہاسپٹل میں تمہیں اس خبیث انسان کی وجہ سے تکلیف ہوئی۔ وہ ڈاکٹر ریاض کی بات کاٹتے بولا تو ریاض کا رنگ ایک بار پھر اڑا، جبکہ میمل بھی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مطلب بھروسہ ابھی باقی تھا، محبت ابھی باقی تھی۔ یہاں آؤ میمل، دراپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے کہا تو وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے اس کے قریب آئی۔ اپنا کوٹ اتارتے اس نے میمل کو پہنایا۔ اس ذلیل کو ایسا تھپڑ مارو کہ اس کی گونج پورا ہاسپٹل سنے۔ وہ میمل کو کندھوں سے پکڑ کر اس کے آگے کرتے بولا۔ میمل نے سر موڑتے دراپ کو دیکھا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ میمل نے ایک غصے بھری نظر ریاض پر ڈالی اور اپنی پوری قوت سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ تھپڑ اتنی شدت کا تھا کہ ریاض منہ کے بل گرا تھا، جبکہ میمل خود کانپ رہی تھی۔ ڈیٹس لائک مائی گرل، دراپ نے اسے سراہتے ہوئے کہا، جبکہ اب وہ ریاض کو گریبان سے پکڑ کر زمین سے
زمین سے اٹھا چکا تھا۔ بہت غلط کیا تو نے ریاض، جو میری عزت پر ہاتھ ڈالا۔ تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سر میرا یقین کرے، اس نے خود اس سے پہلے کہ وہ پھر میمل پر کوئی الزام لگاتا، دراب کے پڑھنے والے تپڑ نے اس کی بولتی بند کر دی۔ مجھے خود سے بھی زیادہ یقین ہے اس لڑکی پر، اس لڑکی سے بھی زیادہ اپنی محبت پر۔ یہ لڑکی دراب خان کی زندگی بن گئی ہے اور تو نے مجھے برباد کرنے کا سوچا۔ یہ سوچ ہی اب تیری جان لے گی۔ اس کے بعد وہ رکا نہیں تھا بلکہ ریاض کو لہو لہان کر دیا تھا۔ وہ اسے گریبان سے گھسیٹتا سیڑھیوں سے نیچے لایا تھا۔ شور سن کر سب ہی جمع ہو گئے تھے۔ اسے لا کر دراب نے فرش پر پھینکا جبکہ میمل کو عائشہ کے حوالے کیا۔ وہ عائشہ کے گلے لگی رو دی۔ عائشہ خود اسے یوں دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ اسے سنبھالے وہ دراب کو دیکھ رہی تھی جو پھرا ہوا شیر لگ رہا تھا۔ آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ اس ہاسپٹل کے آنر ایبل ڈاکٹر کی یہ حالت کیوں اور کیسے؟ تو سن لے آپ سب، یہ انسان ڈاکٹر کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ عورتوں کو کھلونا سمجھنے والا، ان کی زندگیوں سے کھیلنے والا ایک درندہ ہے۔ اس نے آج ڈاکٹر میمل کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، نہ جانے پہلے بھی کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کی ہوگی۔ یہ انسان نہیں، حیوان ہے۔ آج میمل تھی، کل کوئی اور، لیکن تم جیسوں کو ٹھکانے لگانا مجھے اچھے سے آتا ہے۔ دراب نے فون نکالا جب ایک نرس روتے ہوئے اس کے سامنے آئی۔ آپ نے ٹھیک کہا سر، یہ شخص انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ یہ مجھے بھی ہراس کر چکے ہیں، ایک بار نہیں کئی بار۔ جب میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی تو مجھے دھمکی دینے لگے کہ وہ مجھے ایسا غائب کروائیں گے کہ کوئی ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ میری ایک بوڑھی ماں ہے، وہ بھی بیمار۔ مجبوری میں مجھے نوکری کرنی پڑی، لیکن اس درندے کی وجہ سے میں آپ کو کچھ نہ بتا سکی اور یہ ظلم سہتی رہی۔ اس جیسے لوگوں کی وجہ سے کوئی بھی بیٹی محفوظ نہیں ہے۔ اس جیسے آدمیوں کی وجہ سے لڑکیاں گھروں میں قید ہو رہی ہیں۔ سر پھانسی کی سزا قتل کرنے پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان جیسے ہوس کے پجاری لوگوں کے لیے سزائے موت ہونی چاہیے۔ وہ نرس روتے بولی تو دراب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آئندہ ایسا یہاں نہیں ہوگا، آپ فکر نہ کریں، یہ اب کبھی باہر نہیں آئے گا۔ دراب نے پولیس کو فون کر دیا تھا۔ پولیس کا سائرن سنتے ہی وہ میمل کو لیے اپنے کیبن میں چلا گیا جبکہ ایک اور سینئر کو وہ ساری ذمہ داری دے کر میمل کو لے گیا۔ ظہیر وہاں پہنچا تو سب لوگ کھڑے تھے۔ آئیں سر، ڈاکٹر ریان نے ظہیر کو ہاتھ ملاتے کہا اور ساری تفصیل اسے بتائی۔ ظہیر ساری کارروائی کرتے وہاں سے ڈاکٹر ریاض کو لے گیا تھا اور ایک بار دراب کو تانے آنے کا میسج دیا تھا۔ وہ اسے لیے اپنے کیبن میں آیا۔ کسی کی اتنی ہمت نہ تھی کہ کوئی سوال کرتا۔ وہ اب بھی رو رہی تھی۔ پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگاتے اسے پانی پینے کا اشارہ کیا۔ جب میمل نے 2 گھونٹ لیتے گلاس واپس رکھا۔ میمل رونا بند کرو ورنہ آج ایک قتل ضرور ہو جائے گا مجھ سے، وہ اس کے آنسوں صاف کرتے بولا۔ مجھے لگا کہ آپ میرا یقین نہیں کریں گے، مجھے ایک بری لڑکی سمجھیں گے، میں ڈر گئی تھی۔ وہ مسلسل روئی جا رہی تھی جب دراب نے آگے ہوتے اسے سینے سے لگا لیا۔ تم پر شک کرنے سے پہلے میری جان نہ چلی جائے؟ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے کیا کہ دراب خان اپنی میمل پر شک کرے گا، اسے غلط لڑکی سمجھے گا؟ وہ اس کا سر چومتے بولا۔ وہ اب اس ہاسپٹل میں دوبارہ تو نہیں آئے گا نا؟ وہ ابھی تک ریاض سے خوف زدہ تھی۔ وہ اب اس شہر میں بھی تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ ڈونٹ ویری بیبی، میں ہوں نا، تمہاری طرف اٹھنے والی ہر مصیبت کو پہلے دراب خان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جبکہ وہ بھی پرسکون ہوتی اس کے سینے سے لگی آنکھیں موند گئی۔ ماں بابا کو کب بھیجوں میں تمہارے گھر میمل؟ وہ تھوڑی دیر کے بعد بولا۔ اس کی بات سن کر وہ اس سے دور ہوئی۔ سر میں نے ابھی گھر میں کسی کو نہیں بتایا آپ کے بارے میں۔ تو پھر کب بتاؤ گی؟ کیونکہ تم تو 100% راضی ہو۔ وہ دوبارہ اسے اپنے قریب کرتے بولا۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں راضی ہوں؟ وہ حیرانگی سے بولی تو دراب مسکرا دیا۔ وہ سچ میں بہت معصوم تھی، کیونکہ اگر تم راضی نہ ہوتی تو کبھی میرے اتنے قریب نہ ہوتی۔
کبھی بھی بھاگ کر میرے سینے سے نہ لگتی۔ تمہیں یہ خوف بالکل نہ ہوتا کہ میں تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہوں، تمہیں کیسی لڑکی سمجھتا ہوں۔ تم میرے قریب آئی میرے ساتھ، تمہیں تحفظ کا احساس ہوا، تمہیں فکر تھی، ڈر تھا کہ کہیں میں تمہیں غلط نہ سمجھوں۔ یہ خوف، یہ فکر، یہ سب اسی سے ہوتا ہے جو آپ کے دل کے زیادہ قریب ہو، اور تم نے اپنے یہ سارے احساسات میرے ساتھ شیئر کیے تو ہوئی نا تم راضی؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے بولا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ آپ تھوڑا ویٹ کر لیں، جب تک میری ہاؤس جاب مکمل نہیں ہو جاتی تب تک۔ پھر موقع دیکھ کر میں بھائی سے بات کر لوں گی، لیکن اتنی جلدی نہیں۔ وہ یوں ہی نظریں جھکائے بولی، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے یا نہیں۔ بتانے کی ضرورت ہے کیا؟ وہ الٹا اس سے بولی، بالکل ضرورت ہے، مجھے تمہارے منہ سے سننا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر بات بول کر بتائی جائے، کچھ باتیں بنا کہے بھی سمجھ جانی چاہیے۔ وہ کافی حد تک اسے اس ڈر سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اس لیے وہ بے فکری سے اس سے باتیں کر رہی تھی۔ لیکن مجھے پھر بھی تمہارے منہ سے سننا ہے۔ وہ بزد ہوا، سر مجھے باہر جانا ہے، کام ہے مجھے۔ وہ کسی بھی طرح اس کے سامنے سے ہٹ جانا چاہتی تھی، کیونکہ جیسے وہ یوں بنا پلک جھکائے اسے دیکھ رہا تھا، میمل کو بہت شرم آ رہی تھی۔ پلیز میمل، سب کے سامنے تمہارا سر ہوں میں، اکیلے میں صرف دراب۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے بولا، تم جانتی ہو میمل، میری ماں کو میری شادی کا بہت شوق ہے، ان کا بس چلے تو آج ہی میری شادی کروا دے، لیکن مجھے نہیں کرنی تھی۔ اب جب انہیں بتایا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں تو تم سوچ بھی نہیں سکتی وہ کتنا خوش ہوئی۔ وہ جلد سے جلد یہاں آنا چاہتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ رشتہ ہو جائے، تم میرے نام ہو جاؤ، شادی بے شک جب تم چاہو گی تب ہوگی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا تو وہ بھی مسکرا دی۔ جس شخص نے آج اس کی عزت بچائی تھی، کیا وہ اسے ایک چھوٹی سی خوشی نہیں دے سکتی تھی؟ وہ ضرور اس کی یہ خواہش پوری کرے گی۔ اس کا ارادہ آج ہی مابیر سے بات کرنے کا تھا۔ میں کچھ دنوں تک آپ کو بتا دوں گی، کچھ دن تو صبر کر سکتے ہیں نا؟ وہ اسے امید کی کرن دکھاتے بولی تو وہ بہت خوش ہوا۔ آف کورس میری جان، کچھ دنوں کی بات ہے، تم مجھے جب کہو گی تب بندہ حاضر ہو جائے گا۔ وہ سر کو ہم دیتے بولا تو وہ کھلا کر ہنس دی۔ دراب اسے یوں ہنستا دیکھ کر مسکرا دیا، پھر آگے ہوتے اس کے ماتھے پر عقیدت بھرا بوسہ دیا، جبکہ وہ آنکھیں بند کرتی اس سکون کو اپنے اندر اتارتا محسوس کر رہی تھی۔